أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم مغربی الہ آباد جماعت ثانیہ کے طلباء سے مخاطب. بات صاحب شرح میں تو عامل نے فرمایا تھا سق اللہ سراہ و جعل الجنت مثواہ. یہاں سے بات ترکیب کے بعد بات ہو گئی تھی. اللہ ان کی قبر کو نمنا کرے اور جنت ان کا ٹھکانہ بنائے. سو عامل ہے لفظیہ اور معنویہ. بعض لفظیہ ہیں اور بعض معنویہ. تو لفظیہ ان میں سے دو قسموں پہ ہیں، سماعیہ اور قیاسی. بعض سماعیہ اور قیاسیہ. تو عوامل سماعیہ تو ان میں سے 51 عامل اور قیاسیہ ان میں سے 7 عامل ہیں اور معنویہ ان میں سے 2 قسمیں ہیں. وتتنوع السمات علی ثلاثۃ اشنان، اور بلکہ تتنوع السماعیت ادان یہاں تک رہنے. چلیے ترکیب کیجیے. سق اللہ سراہ وجعل الجنت مثواہ. سقا فعل معروف، سقا فعل ماضی معروف، اس میں جلالت فاعل سق اللہ، سرا مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ دعائیہ ہوا. سقا فعل ماضی معروف، اس میں جلالت فاعل، سرا مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ دعائیہ ہوا. وجعل الجنت مثواہ. واو حرف عطف، جعل فعل ماضی معروف، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، الجنت مفعول بہ اول، مثواہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ دعائیہ معطوفہ ہوا. وجعل الجنت مثواہ. واو حرف عطف، جعل فعل ماضی، اس میں ہو ضمیر فاعل، الجنت مفعول بہ اول، مثواہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ثانی، جعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معطوفہ ہوا. جملہ فعلیہ انشائیہ دعائیہ معطوفہ ہوا. لفظیت و معنویت. لفظیہ اسم منصوب، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدائے مقدر بعضھا کی، بعض مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس طرح معنویہ کی بھی ترکیب ہوگی. پھر کیجیے. لفظیہ اسم منصوب، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم بعضھا کی. بعض مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدائے مؤخر
مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ معنویہ کی بھی یہی ترکیب ہوگی۔ اسی طرح معنویہ اسم منصوب ہے ضمیر، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبر مقدم، جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا مقدر کی معنی اسم منصوب، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبر بعض وہاں کی بعض مضاف حاضر مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا خبر مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فاللفظیۃ منہا علی ضربین، فاللفظیۃ منہا علی ضربین، فا برائے تفسیر، الف لام برائے تعریف، لفظیہ بترکیب مذکور صفت ہوئی، موصوف مقدر العوامل کی بترکیب کے مذکور، یعنی لفظیہ اسم منصوب اسمی ہے ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر صبح جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت العوامل موصوف مقدر کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے ذوالحال من حرف جار، ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتتاً اسم فاعل مقدر کا، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے مبتدا، علی حرف جار ضربین مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتتن کا اسم فاعل کا، اس میں ہے ثابتتن اسم فاعل مقدر کا، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مفصلہ ہوا۔ یہ فا برائے تفصیل، الف لام برائے تعریف، لفظیہ اسم منصوب اسمی ہے ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت ہوئی العوامل مقدر موصوف کی، من حرف جار موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال من حرف جار مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتتن کا، تو یہ من حرف جار اسم فاعل مقدر کا، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر اور اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال۔ اب بتایا فا برائے تشریح، الف لام برائے تعریف، لفظیہ اسم منصوب اسمی ہے ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم نائب فاعل، اسم منصوب نائب فاعل شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی العوامل مقدر کی موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال من حرف جار علی حرف من حرف جار مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتتن کا، ثابتتن اسم فاعل، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل شبہ جملہ اسمیہ کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے مبتدا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا، علی حرف جار ضربن مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتتن کا، اسم ثابتتن اسم فاعل اپنے مقدر کا، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مفصلہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ مفصلہ ہوا۔ اس کے بعد سماعیتن
جزیات کا تعین اگر مفہوم کلی سے ہو تو قیاسی ہے، جزیات کا تعین اگر مفہوم کلی سے ہو تو قیاسی ہے، اور اگر جزیات کا تعین بھی شخص ہو اگرچہ مفہوم کلی سے بھی اس کا ضبط ہو سکے تو سمائی۔ بوجہ تذر جزیہ جس کا تعین بجز مفہوم کلی نہ ہو وہ سمائی ہے، وہ قیاسی ورنہ سمائی۔ اچھا، اگر مفہوم کلی سے بھی اس کا ضبط ہو سکے، اگر جز کہیں بھی شخص ہو اگرچہ، اور اگر جزیات کا تعین بھی شخص ہو اگرچہ مفہوم کلی سے بھی اس کا ضبط ہو سکے تو سمائی۔ عامل معنوی نہ سمائی ہوتا ہے نہ قیاسی، کیونکہ دونوں لفظی کی قسمیں ہیں، اس میں تفضیل اور افعال تعجب شیخ کے نزدیک عامل نہیں، اسی لیے ان کا ذکر سمائی قیاسی کسی میں نہیں کیا۔ فسمایا افعال ناقصہ، افعال مدوزم، افعال مقاربہ، افعال قلوب اگرچہ مطلق فعل میں داخل جو عامل قیاسی ہے، مگر بعض احکام میں مطلق فعل سے ممتاز ہونے کی بنا پر سمائی میں شمار کیے گئے۔ اس طرح اسماء اعداد مرکبہ جیسے 11 تا 19 اگرچہ اسم تام ممتنع الاضافہ میں مندرج ہیں، مگر بعض احکام کی تخصیص کی وجہ سے سمائی میں شمار کیے گئے۔ 91 یعنی عوامل سماعیہ لفظیہ انواع کا یعنی عوامل سماعیہ لفظیہ 91، جبکہ اسماء اعداد مرکبہ کو ایک عامل قرار دیا جائے ورنہ زائد ثبت، یعنی عوامل لفظیہ قیاسیہ 7 ہیں، بشرطے کہ افعال تعجب و اسم تفضیل کو عامل قیاسی قرار نہ دیں ورنہ 7 سے زائد ہو جائیں گے۔ والمانیت منہا ضربان، اللفظیہ اور لفظیت والمانیت کے بعد منہا کی ضمیر کا مرجع صرف میت و عامل ہے، وفالسماعیہ اور قیاسیہ اور تتنوع السمعیہ کے بعد منہا کی ضمیر کا مرجع میت و عامل ہے، اللفظیہ میں سے ہر ایک ہو سکتا ہے مگر اللفظیہ اولا، کیونکہ وہ ان کا بھی ذات مقسم ہے اور میت و عامل بالواسطہ۔ قولہ عددان، عامل معنوی سیبوی کے نزدیک صرف 2 ہیں۔ ابتدا فعل مضارع کا ناصب جزم سے خالی ہونا، صاحب ابلغم نے معنی فعل کو بھی عامل معنوی دخل فرمایا، اس اعتبار سے 3 ہوئے، مگر شیخ نے سیبوی کا قول اختیار کیا ہے۔ تو معنی ہے کیا؟ ابتدا فعل مضارع کا ناصب جازم سے خالی ہونا، سماعیہ اسم منصوب، اسم ہے ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مبتدائے محذوف احدہما کی، احد مضاف، ہما میں ہا ضمیر مضاف ہے، میم حرف ماد، الف علامت تثنیہ مضاف اپنے آپ مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسی طرح لفظ قیاسیہ کو بھی قیاس کر لیں، البتہ قیاسیہ کا مبتدا ثانیہما مقدر ہوگا۔ برائے تفصیل والمانیت منہا وقیاست و سماعت، پس سماعیت منہا 91 عاملا، بس کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی، مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، جماعت ثانیہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں۔
فرمایا تھا وقیاسیۃ سماعیۃ، قیاسیۃ و سماعیۃ، سماعیۃ، قیاسیۃ و سماعیۃ۔ سماعیہ کہتے ہیں بوجہ تعذر حصر جزیات جس کا تعین بجز مفہوم کلی نہ ہو سکے تو وہ قیاسی ہے۔ بوجہ تعذر حصر جزیات جس کا تعین بجز مفہوم کلی نہ ہو سکے وہ قیاسی ہے۔ اگر جزیات کا تعین بھی شخص ہو، اگرچہ مفہوم کلی سے بھی اس کا ضبط ہو سکے تو سماعی۔ بوجہ تعذر حصر جزیات جس کا تعین بجز مفہوم کلی نہ ہو سکے وہ قیاسی ہے ورنہ سماعی ہے۔ عامل معنوی نہ سماعی ہوتا ہے نہ قیاسی، کیونکہ یہ دونوں لفظی کی قسمیں ہیں۔ عامل معنوی نہ سماعی ہوتا ہے نہ قیاسی، عامل معنوی نہ سماعی ہوتا ہے نہ قیاسی، کیونکہ یہ دونوں لفظی کی قسمیں ہیں۔ اسم تفضیل اور افعال تعجب شیخ کے نزدیک عامل نہیں، اس لیے ان کا ذکر سماعی قیاسی کسی میں نہیں کیا۔ قولوا فالسماعیہ، فالسماعیۃ منہا 91 عاملا، تو سماعیہ ان میں سے 51 عامل ہیں۔ 91 اور قیاسیہ ان میں سے 6 عامل ہیں اور معنویہ 2۔ فالسماعیہ افعال ناقصہ، افعال مدح و ذم، افعال مقاربہ، افعال قلوب اگرچہ مطلق فعل میں داخل جو عامل قیاسی ہے، مگر بعض احکام میں مطلق فعل سے ممتاز ہونے کی بنا پر سماعی میں شمار کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اسماء اعداد مرکبہ جیسے 11 تا 19 کے اگرچہ اسم تام ممتنع الاضافہ میں مندرج ہیں، مگر بعض احکام کی تخصیص کی وجہ سے سماعی میں شمار کیے گئے۔ قولوا 91 یعنی عوامل سماعیہ لفظیہ، سماعی قیاسی یہ لفظی نہیں ہوتے۔ عامل معنوی اور سماعی، یہ عامل معنوی نہ سماعی ہوتا ہے نہ قیاسی ہوتا ہے، کیونکہ دونوں لفظی، عامل معنوی نہ سماعی ہوتا ہے نہ قیاسی، کیونکہ یہ دونوں لفظی کی قسمیں ہیں۔ عامل معنوی سماعی قیاسی نہیں ہوتا ہے، عامل لفظی سماعی اور قیاسی ہوتا ہے۔ اچھا، 91 یعنی عوامل سماعیہ لفظیہ 91 ہیں، جبکہ اسماء اعداد مرکبہ کو ایک عامل قرار دیا جائے ورنہ زائد ہو جائیں گے۔ 7 عوامل یعنی عوامل لفظیہ قیاسیہ 7 ہیں، بشرطے کہ افعال تعجب اور اسم تفضیل کو عامل قیاسی قرار نہ دیں ورنہ 7 سے زائد ہو جائیں گے۔ قولوا والمعنویۃ منہا، اللفظیہ اور معنویہ کے بعد منہا کی ضمیر کا مرجع صرف 100 عامل ہے، اور فالسماعیہ والقیاسیہ اور تتنوع السماعیہ کے بعد منہا کی ضمیر کا مرجع 100 عامل ہے، اور لفظیہ میں سے ہر ایک ہو سکتا ہے مگر اللفظیہ اولا ہے، کیونکہ ان کا بذات مقسم ہے اور 100 عامل بالواسطہ۔
قول و اددان عامل معنوی سیبوے کے نزدیک صرف دو ہیں، ابتدا فعل مضارع کا ناصب و ابتدا اور دوم فعل مضارع کا ناصب و جازم سے خالی ہونا۔ صاحب لباب نے معنی فعل کو بھی عامل معنوی میں داخل مانا ہے، اس اعتبار سے تین ہوئے، مگر شیخ نے سیبویہ کا قول اختیار کیا۔ اب سماعیہ اور قیاسیہ سے لے کر کے تتنوع سماعیہ تک، تتنوع سماعیہ الی آخر تک کی ترکیب سماعت فرمائیں۔ ترکیب: سماعیہ اسم منصوب، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مبتدائے محذوف احدہما کی۔ سماعیہ اسم منصوب، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مبتدائے محذوف احدہما کی۔ احد مضاف، ہما میں ہا ضمیر مضاف الیہ، میم حرف اماد، الف علامت تثنیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی پر لفظ قیاسیہ کو بھی قیاس کر لیں، البتہ قیاسیہ کا مبتدا ثانیہ مقدر ہوگا، اور پھر اس کو بھی کر لیجئے قیاسیہ اسم منصوب، اس میں ہے ضمیر مرفوع پوشیدہ نائب فاعل، اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی ثانیہما مبتدا کی۔ اس میں ثانی مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، میم حرف ماد، الف علامت تثنیہ، مضاف نے مضاف سے مل کر کے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فل اس کے بعد کیا ہے؟ فالسماعیۃ منہا احد و تسعون عاملا۔ فا برائے تفسیر، الف لام برائے تعریف، سماعیہ اسم منصوب، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت العوامل ذو الحال، صفت العوامل ذو الحال، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی العوامل موصوف ذو الحال، العوامل موصوف مقدر کی۔ تو اسم منصوب نے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی العوامل موصوف مقدر کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے ذو الحال ہوا۔ من حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور اس مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابت اسم فاعل، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ نائب، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ذو الحال اپنے حال سے مل کر کے ہوا مبتدا۔ احد معطوف، واو حرفیت، تسعون معطوف، واو حرفیت، تسعین معطوف، معطوف پہلے اپنے معطوف سے مل کر کے ممیز، عاملاً تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کیا تھا؟ فصفات برائے تفصیل، اسلام برائے تعریف، سماع اسم منصوب، اس میں ہے ضمیر مرفوع پوشیدہ نائب فاعل راجع بس ہوئے موصوف مقدر، اسم منصوب نے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت ہوئی عوامل موصوف مقدر کی۔
عمل موصوف مقدر کی موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال من حرف جار ہا مجرور جار مجرور سے ظرف مستقر ہوا ثابتن کا ثابتن اسم فاعل اس میں ہے زمین پوشیدہ فاعل اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا عہد معطوف واو حرف تیسرا معطوف اپنے معطوف سے مل کر ممیز عاملاً تمیز ممیز تمیز سے مل کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جملہ اسمیہ خبریہ مفصلہ ہوا خبر واو حرفیت والقیاسیت منها سبت وامن دوسری ہے واو حرفیت الف لام برائے تعریف قیاس میں اسم منصوب اسم ہے ضمیر پوشیدہ نائب فاعل اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت موصوف مقدر اعمال کی موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال من حرف جار حاضر مجرور جار مجرور اسم ظرف مستقر ہوا ثابتاً اسم فاعل مقدر کا اسم ہے اسم فاعل اپنا فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر ظرف مستقر جملے ہر ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا ثبت ممیز عامل ثبت ممیز مضاف عامل تمیز مضاف الیہ ممیز تمیز مضاف الیہ سے مل کر کے خبر مبتدا اپنے خبر سے مل جملے اس میں خبریہ ہوا قاصیۃ من ثبت عوامل والمعنویۃ منها عددان والمعنویۃ منها کی طرح والمعنویۃ منها والقیاسیۃ منها کی طرح مبتدا والقیاسیۃ منها کی طرح کیا ہوا مبتدا یعنی مانیہ والمعنویہ یعنی المانیہ اسم منصوب اسمی ہے زمین اسم منصوب اسمی ہے زمین مرفوع متصل پشت نافعل اسم منصوب اپنے نافعل سے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی العمل موصوف مقدر کی موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال من حرف جار حاضر مجرور جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر و ثابت اسم فاعل اسم فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا اور عددان خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ واو حرف عطف تتنوع فی المضارع السماعیہ بترکیب سابق فاعل یعنی فالسماعیۃ منها سماعیہ اسم منصوب اسم ہے ضمیر مرفوع پوشیدہ نائب فاعل اسم منصوب نائب شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت ہوئی موصوف العوامل موصوف مقدر کی موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال من حرف جار حاضر مجرور جار مجرور ظرف مستقر ہوا ثابت فاعل اس میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے مبتدا ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے فاعل اور علی حرف جار ثلاثۃ اشارہ ممیز ممیز تمیز سے مل کر مجرور جار مجرور سے مستقر ہوا ظرف لغو ہوا تتنوع کا ظرف لغو تتنوع فعل اپنے فاعل اور ظرف تتنوع فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا جملہ فعلیہ خبریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت ثانیہ کے طلباء سے مخاطب ہوں اب یہاں سے صاحب شرح میت و عامل فرماتے ہیں النوع الاول حروف تجر الاسم فقط پہلی قسم وہ حروف
جو فقط اسم کو جر دیتے ہیں، وتسمى حروفا جارتن، ان کا نام حروف جارہ رکھا جاتا ہے یا ان کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ وہی 17 حرفاً، اور یہ 17 حرف ہیں، یہ 17 حرف ہیں۔ نحو بیتا یہ ہوگا، یہ 17 حرف ہیں۔ الباء للساق، با الساق کے لیے، وہ اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتاً نحو به داؤن و اما مجازاً نحو مررت به زید، نحو مررت بزید، اور وہ ایک شے کا دوسری شے سے ملنا ہے، یا حقیقتاً جیسے بہی داؤن اس کے ساتھ بیماری ہے، یا مجازاً جیسے مررت بزید، التصق مروری بمکان یقرب منہ زید، یعنی میرا مل گیا میرا گزرنا ایسے مقام سے یا ایسے مکان سے جس سے زید قریب ہے۔ قولہ حروفاً جارہ، ان حروف کو حروف جارہ، ان حروف کو حروف جارہ، حروف جر، ان حروف کو حروف جر یا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے مدخول کو جر کرتے ہیں، یا اس لیے کہ اپنے افعال کے معنی اپنے مدخول اسما تک کھینچ کر پہنچاتے ہیں، کیونکہ جر کے معنی کھینچنا ہے۔ قولہ الباء، نحویوں کی عادت ہے کہ ایک حرفی لفظ کو اسم کے ساتھ، جیسے البا، اللام، الکاف، اور دو حرفی یا اس سے زائد کو مسمى کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، جیسے من، فی، الا، جیسے من، فی، الا، الا اور اس کے مثل۔ قولہ للساق، بمعنی ملنا یا ملانا، لازم اور متعدی دونوں آتا ہے، یعنی با اپنے مدخول کے ساتھ معنی فعل کو ملانے کے لیے آتی ہے۔ یہ الساق حقیقتاً ہو، جیسے بہی داؤن کہ ثبوت دا زید کے ساتھ حقیقتاً متصل ہے، یا مجازاً ہو، جیسے مررت بزید کہ یہاں معنی فعل حقیقتاً مکان کے ساتھ متصل ہے، اور مکان زید کے ساتھ تو بواسطہ مکان زید کے ساتھ اتصال ہوا، اسی لیے یہ الساق مجازی ہے۔ قولہ بہی داؤن، ایک حرفی حروف جیسے با، تا، کاف خود مفتوح ہوتے ہیں، اگرچہ اپنے مدخول کو مجرور کرتے ہیں، جیسے واللہ کل اسد، جیسے واللہ کل اسد، لیکن با مطلقاً اور لام جر غائب، لیکن با مطلقاً اور لام جر غائب مخاطب اور جمع متکلم کی ضمیر اور مستغاث کے علاوہ ہر جگہ مقصور آتا ہے۔ آپ تھوڑی ترکیب سماعت فرما لیجئے۔ النوع الاول، ترکیب: النوع موصوف، الاول اسم تفضیل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم تفضیل اپنے فاعل سے مل کر کے صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مبتدا۔ حروف موصوف، حروف تجر الاسم فقط،
حروف موصوف تجر فی المضارع، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، الاسم مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر سنیے، النوع موصوف، الاول اسم تفضیل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم تفضیل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مبتدا۔ حروف موصوف تجر فی المضارع، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، الاسم مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ قط فقط، فا فصیحہ، قط تو اسم فعل بمعنی انتہے، فا فصیحہ قط تو اسم فعل بمعنی انتہے، اس میں انت ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جزا، فا فصیحہ قط تو اسم فعل بمعنی انتہے، اس میں انت ضمیر پوشیدہ فاعل ہے، اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جزا۔ اذا جررت بہل اسم، شرط مقدر کی، اذا ظرف زمان، متضمن معنی شرط، مفعول فی مقدم، جررت فعل، تا ضمیر بارز فاعل، با حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر کے ظرف لغو ہوا جررت کا، الاسم مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور ظرف لغو اور فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور ظرف لغو اور مفعول بہ سے مل کر شرط اپنی جزا پھر مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ پھر سنیے، قط تو اسم فعل، فا فصیحہ قط تو اسم فعل بمعنی انتہے، اس میں انت ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جزا۔ اذا جررت بہل اسم کی، اذا جررت بہل اسم مقدر کی، تو یہ جزا، اذا جررت بہل اسم شرط مقدر، اذا ظرف زمان، متضمن معنی شرط، مفعول فی مقدم، جررت فعل، با تا ضمیر بارز فاعل، او با حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو ہوا جررت کا، اور اسم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور مفعول بہ اور ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور ظرف لغو اور مفعول بہ سے مل کر شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ فقط کی ترکیب، فا فصیحہ، قط اسم فعل، اس میں انت پوشیدہ فاعل، اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جزا۔ اذا جررت بہل اسم شرط مقدر، اس میں اذا ظرف زمان، متضمن بمعنی شرط، مفعول فی مقدم، جررت فعل، تا ضمیر فاعل،
با حرف جار، ہا زمین مجرور، جار مجرور اس میں ظرف لغو ہوگا، اور الاسم مفعول بہ، جررت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور ظرف لغو اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزا اپنی شرط مل کر جملہ شرطیہ ہوا، جزا